नवाज साहिबा ने मुबैना तौर पर 1 मिलियन रुपए की जो घड़ी है वो सिर्फ 45,000 रुपए में खरीदी है। तरह के सबूत अदालत में फराहम नहीं किए गए और मरियम नवाज की साख को नुकसान पहुंचाया गया है और मुतासर किया गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर रिकॉर्ड कमी देखने में आई कि अमेरिकन भी अब पाकिस्तानी अंडे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है फ़िज़ा इमरान और सबसे पहले आज बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। जी, जो हमारी सीएम हैं उन्होंने केस जीता है बरतानिया की अदालत में। केस की तफसीलात जो हैं वो कुछ यूँ थी कि इन पर 92 न्यूज़, हर कोई आगाह होगा, यहाँ पर एक चैनल है 92 न्यूज़, उसकी जानिब से एक प्रोग्राम चलाया गया था। 17 नवंबर 2022 को नशर हुआ था। प्रोग्राम का नाम था मुकाबिल, जिसमें ये डिस्कस किया गया था और ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मरियम नवाज साहिबा ने मुबैना तौर पर 1 मिलियन रुपए की जो घड़ी है वो सिर्फ 45,000 रुपए में खरीदी है। और ये काम जो है उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी का अमला वहाँ पर मौजूद था, उनकी मिली भगत के साथ ये अंजाम पाया, जिस पर मरियम नवाज ने इन पर हद के इज़्ज़त का दावा दायर किया था बरतानवी हाई कोर्ट में। और ब्रिस्टर जो हैं डेविड लेमर, उन्होंने उनकी टीम ने इसकी कार्रवाई करते हुए आज ये मुकदमा जीत गए हैं। और इदारे की जानिब से 3 साल के अरसे में इदारे की 92 की जानिब से किसी भी तरह के सबूत अदालत में फ़राहम नहीं किए गए, जिसकी बिना पर जो है 31 जुलाई 2024 को चैनल की नशरियात तो बरतानिया में बंद कर दी गई थी, लेकिन ताहम आज इसका फ़ैसला आया है और इसमें मरियम नवाज साहिबा के हक़ में आया है। और इदारे की जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो झूठे हैं, गुमराह कुन हैं और मरियम नवाज की साख को नुकसान पहुँचाया गया है और मुतासर किया गया है, जिस पर अदालती कार्रवाई जो है बाज़ाब्ता तौर पर अमल में लाई गई। और आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये केस जीत गई हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रोफेशनल सहाफ़त ये नहीं है कि आपने उधर से सुनी बात, उधर से सुनी और बैठ के उस पर वीलॉग बना दिया या बैठ के उस पर प्रोग्राम कर दिया। ये जो है ना एक ट्रेंड गुज़श्ता कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा देखने में आया है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि हर बंदे की असेस में कैमरा आ गया, मोबाइल आ गए, बैठे बात की, अपलोड कर दिया। टीवी चैनल्स को ये चीज़ जो है वो ज़ेब नहीं देती कि आप किसी भी पर्सनालिटी पर चलें। ये तो एक सियासतदान थी जिन्होंने आगे से कानूनी कार्रवाई की, केस इन पर दायर किया और बाज़ाब्ता तौर पर अदारे ने उनसे माफ़ी भी मांगी और बाकायदा तौर पर अपने टीवी पर चलाया, 92 न्यूज़ पर ये चलाया गया कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे जो है गलत एक ख़बर जिसकी हमने तस्दीक नहीं की थी और हम उसके मुतल्लिक़ कोई सबूत भी फराहम नहीं कर सके, तो हम बाकायदा तौर पर माफ़ी चाहते हैं और माफ़ी नामा भी दिया गया। और आज जो बाकायदा तौर पर मरियम नवाज के हक़ में जब फ़ैसला भी आ गया है तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप जब भी प्रोग्राम करने बैठते हैं, प्रोफेशनलिज़म ये नहीं है कि आप किसी भी, ये कोई घरेलू सियासत नहीं है कि आपने देवरानी ने बात सुनी तो जेठानी पर इल्ज़ाम आयद कर दिया, जेठानी ने बात सुनी तो नंद पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। बी प्रोफेशनल। आप जब आपके पास एक ख़बर पहुंचती है उसकी तस्दीक करें, अपने सोर्सेज से उसको कंफर्म करें। अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो फैक्ट्स एंड फिगर में जाएं, चेक करें कि आया इसके मुतल्लिक कुछ शवाहिद मौजूद हैं, इसके मुतल्लिक कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ज़ाहिर है उन्होंने अगर तोशाखाना से एक घड़ी ली तो उस पर 45,000 की भी चलें फ़र्ज़ करें ली, तो उसके कोई ना कोई तो वो बाकायदा तौर पर रिटन वाउचर्स तो होंगे। आप थोड़ी सी अगर सहाफ़ी वर्किंग कर लिया करें तो ये मेरे ख्याल में ये नौबत पेश ना आती। तो प्रोफेशनलिज़म ये नहीं है कि कोई भी चीज़ सुनी और आपने बैठ कर टीवी के ऊपर बोल दी और फिर जब सामने वाला भी आता है ना अपनी आई पे, तो फिर अब देखें माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ आप करते फिर रहे हैं और जो आपकी नशरियात बैन हुई वो अलहदा। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ख़बर की तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन के हवाले से सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर हमारी जो सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुहारी हैं, उन्होंने क्या कहा है। पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर इस पर हम अपना तबसरा पेश करते हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पर तरीके फसाद जिसने जो है वो कोई ढंग का काम अपने दौरे हुकूमत में तो नहीं किया, एक प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया जो इंपीरियल कॉलेज के हवाले से जो ITCT के अंदर कैंपस बनने जा रहा है उसके हवाले से। और ये मेरे पास वो प्रेस रिलीज मौजूद है जो जारी की गई, जो मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ। नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में के बुनियाद 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। और ये खबर इसी तरह है
جس میں یہ ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر لاہور میں جو نوو کیئر ان کا ایک یہاں پر ایک آرگنائزیشن موجود ہے اس کا، اور امپیریل کالج ہیلتھ کیئر جو ان کا ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، ان کے اشتراک کے ساتھ ایک جدید ترین یونیورسٹی پلس میڈیکل کالج جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہاسپٹل جو ہے 300 بیڈ کا ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، اور یہی خبر ہے۔ اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کوئی بھلائی کا کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس جماعت کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے تو کوئی جانوروں کا اسپتال تک نہیں بنایا۔ یہاں پر کینسر ہاسپٹل جو ہے 1000 بیڈ کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کے ساتھ یہ نئے جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اور نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر بن رہی ہیں۔ اس پہ ان کو تکلیف کس چیز پہ ہے؟ اور میں اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کلیریفیکیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے دینا چاہتی ہوں کہ نووا کیئر، میرے پاس تمام ڈاکیومنٹ بھی موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ نووا کیئر اور امپیریل کالج جو ہیلتھ کیئر ہے ان کا، اس کے ساتھ ہمارا اشتراک ہوا ہے، جس کے اندر یہ کالج بھی بنے گا جو میڈیکل کالج ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے 300 بیڈ کا ہسپتال بھی بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی سوشل میڈیا پر تحریک فساد وہ کہتی ہیں پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کی جانب سے امپیریل کالج لندن کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ امپیریل کالج لندن کے ساتھ مل کر شریف سٹی جو ہے اس میں ہم 300 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، لیکن جو تحریک انصاف اور دوسرے ناقدین تھے ان کی جانب سے ایک ان چیزوں کو پروپیگیٹ کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں سراسر جھوٹ اور غلط بیانی پر منحصر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امپیریل کالج جو ٹرسٹ ہے ہیلتھ کیئر کا، وہ بھی علیحدہ سے ہاسپٹل چلاتا ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر کوئی ایڈوینچر کر رہے ہوں گے، لیکن یہ امپیریل کالج لندن کا نام بلا وجہ بے بنیاد باتوں پر استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس پر جو ہے صوبائی جو وزیر ہیں عظمہ بہاری، انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی جانب سے، تحریک فساد کی جانب سے امپیریل کالج لندن کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کے کیمپ کے قیام پر باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری ہو چکی ہے۔ امپیریل کالج لندن کے مطابق آئی ٹی سٹی میں 300 بستروں کا بیڈ جدید ہاسپٹل نومبر میں تعمیر کیا جائے گا۔ عظمہ بہاری نے مزید بتایا ہے کہ نووا کیئر ادارے اور امپیریل کالج ہیلتھ ٹرسٹ کے اشتراک سے ایک جدید یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون جب بھی عوام کی بھلائی کے لیے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو تحریک انصاف کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور ان کے پیٹ میں بل پڑنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی رنجش کی بنا پر الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دور حکومت میں تو انہوں نے انسانوں کو تو دور کی بات، جانوروں کے لیے بھی ایک ہاسپٹل تک تعمیر نہیں کروایا، تو ہمارے منصوبوں پر تنقید کرنے کے بجائے ہوش کے ناخن لیں اور بلا وجہ کی تنقید مت کریں تصدیق کیے بغیر۔ اگلی ہم بات کریں گے عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ جی بیک گیئر لگ گیا ہوا ہے، گزشتہ 2 دن سے قیمتیں واپس ہو رہی ہیں، ریورس ہو رہی ہیں، تو آج پھر سونے کی اڑان جو تھی اس کو ریورس گیئر لگا ہے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور جو سونا تولے پہ پہنچ گیا تھا 1 تولہ 4,65,000 روپے، وہ اب 3,500 روپے کمی کے بعد جو ہے 4,33,862 روپے کا ہو گیا ہے، اور اسی طرح 100 گرام سونا جو ہے وہ 3,31,960 روپے کا ہو گیا ہے۔ چاندی کی جو ہے پوزیشن وہ مستحکم رہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ ایکسپرٹس کا یہی کہنا ہے کہ سونے کی عالمی قیمتوں میں کمی کی بنیادی وجہ امریکہ معاشی اعداد و شمار میں بہتری اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں نے قیمتی دھاتوں کی بجائے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اب دوسرے سورسز میں بھی کرنی شروع کر دیا۔ پہلے سارے انویسٹر جو ہیں وہ گولڈ کی طرف آگے تھے، تو اب انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ گولڈ اوپر نیچے ری شفل ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی دوسرے سورسز میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے سیو کرتے ہوئے اور سیکیور کرتے ہوئے دوسرے سورسز پہ کرنی شروع کر دی ہے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ڈسکس کروں گی وہ بہت ہی مزے کی بھی ہے اور مجھے تو بہت ہی اچھی لگی، وہ ہے انڈوں کے حوالے سے۔ جی پاکستانی انڈوں کو بھی پر لگ گئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نا سونے کو پر لگ گئے، سونے کو پر لگ گئے، تو اب پاکستانی انڈوں کی بھی مانگ میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھیے گا جب جیسے تھوڑی سردی بڑھے گی یہاں پر انڈے شارٹ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس اتنے انڈے ہیں کہ اب امریکنز کو بھی ہم انڈے
دیں گے کہ امریکن بھی اب پاکستانی انڈے کھائیں گے. اگر اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں تو تفصیل کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری ہے جی. انڈوں کی ایکسپورٹ میں غیر معمولی اضافہ، ریکارڈ اضافہ ہسٹری سے لے کر اب تک کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور تفصیلات اسی کچھ یوں ہے کہ 1 جولائی 2025 سے اب تک امریکہ کو 18,99,240 درجن انڈے ایکسپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن کی مالیت 2.37 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے. محکمہ کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال 2024-25 میں پاکستان سے انڈوں کی ایکسپورٹ میں زبردست اضافہ ہوا ہے. پاکستان سے انڈے امریکہ، متحدہ عرب امارات، بحرین، ہانگ کانگ، کویت، قطر، صومالیہ اور افغانستان سمیت مختلف ممالک کو برآمد کیے جا رہے ہیں. جی دیکھ لیں پاکستانی انڈوں کی کتنی مانگ بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی پاکستانی انڈوں کی ضرورت ہے. ممالک کے اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ یہاں سے ہمیں کتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے تو ابھی تک ہمیں متحدہ عرب امارات کو 1,72,20,000 ڈالر کے انڈے ہم نے بیچے ہیں، ہانگ کانگ کو 5,44,000 ڈالر، بحرین کو 32,950 ڈالر، کویت کو 31,654 ڈالر، صومالیہ کو 2,41,000 ڈالر، جبکہ افغانستان کو 10,70,000 ڈالر کے انڈے ہم بیچ چکے ہیں. جی پاکستان نے انڈوں کی شکل میں بھی ایکسپورٹ کو کامیاب کر دیا اور 24-25 میں لیکوڈ 1169 میٹرک ٹن انڈے جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 26,12,930 ڈالر رہی. یہ لیکوڈ انڈے بحرین، مصر، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ایکسپورٹ کیے گئے ہیں. اور مزید جو ہے اس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو انڈوں کی برآمدات ہیں وہ مزید بڑھیں گی اور بہترین جو ہے صورتحال دیکھنے میں آئے گی. اگر ہم اسی طرح سے اچھا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تو انڈوں کی جو مارکیٹ نہ صرف پاکستان میں آنے والے وقت میں، اب جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، یہاں تو مانگ بڑھے گی، یہاں ہمیں کمی ہو جائے گی، لیکن باہر ہم جو انڈے بھیج رہے ہیں وہ بہت اچھے انداز میں بھیج رہے ہیں اور اس میں اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں.